بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تین دوست حمزہ، معاویہ اور کاشف ایک ساتھ کمرے میں بیٹھ کر شطرنج کھیل رہے تھے۔ دو دوست تو کھیل میں مصروف تھے، لیکن تیسرا بھی ان کے ساتھ کھیل کی حکمت میں جٹا ہوا تھا۔ کمرے میں کوئی اور شخص موجود نہیں تھا۔ اچانک کھیل کے دوران شطرنج کا ایک مہرہ غائب ہو گیا۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی گئی، لیکن مہرہ نہ ملا۔ اب اگر وہ کہیں نہیں تھا تو ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس مہرہ تھا، لیکن ان تینوں نے ایک دوسرے کی عزت اور تکریم اور گہری دوستی کی تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو ہرگز الزام نہ دیا، اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کی تلاشی لی جائے، صرف یہ سوچ کر کہ دوسرا دوست اس الزام تراشی کا برا نہ مان جائے۔ وہ تینوں بہت سمجھدار اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شاہی دربار کے ایک خاص مشیر سے رجوع کیا کہ وہ ان کا مسئلہ حل کرے، لیکن انہوں نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ یہ جان جائے کہ مہرہ ان تینوں میں سے کسی کے پاس ہے تو آواز بلند اس کا نام نہ لے۔ ایسا کرنے سے وہ دوست توہین محسوس کرے گا۔ اب وہ تینوں دوست شاہی دربار کے اعلیٰ عہدیداروں کے بیٹے تھے، لہذا شاہی مشیر نے سوچا کہ اگر وہ جس کا بھی نام لے گا تو ان کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ بس مشیر نے ہار تسلیم کرتے ہوئے ان تینوں دوستوں سے کہہ ڈالا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، بہتر ہوگا کہ تم لوگ قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر چلے جاؤ، وہی آپ کا معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ اب یہ تینوں دوست اپنا سارا ماجرا بیان کر کے قاضی کے سامنے موجود تھے۔ قاضی صاحب نے گہری سوچ میں خاموش بیٹھنے کے بعد ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سناتا ہوں، ذرا میری بات غور سے سنیے گا۔ دو دوست تھے، وہ ایک ہی شہر میں رہا کرتے تھے اور ساتھ ہی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے نفع اور نقصان میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ جب بھی کوئی خاندان میں پریشانی آ جاتی تب بھی سگے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ ایک کا نام حارث اور دوسرے کا نام فیصل تھا۔ حارث کے والد نے ایک دن اچانک اسے اپنی وراثتی جائیداد میں ملنے والی زمین پر، جو کہ کافی دور شہر میں تھی، کاشتکاری کرنے کے لیے کہہ ڈالا۔ وہ بیچارہ اپنے والد کے فیصلے پر مجبور دوسرے شہر جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور یوں دو دوست بچھڑ گئے۔ حارث نے جانے سے پہلے فیصل سے وعدہ لیا کہ اب وہ ہر پل تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے، پر وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو خط کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور کبھی ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور یوں حارث فیصل سے وداع لے کر رخصت ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ہر پل یاد رکھتے تھے اور خطوط کے ذریعے ایک دوسرے کی خبر رکھتے تھے۔ ایک بار فیصل نے حارث کو خط میں لکھا کہ میں اس سال حج کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر ممکن ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ اس نیک فریضے کی ادائیگی کے لیے اس کے ساتھ چلے۔ اور جب حارث کو خط ملا تو وہ فیصل کے حج کی ادائیگی کی خبر سن کر بے حد خوش ہوا، لیکن جو فیصل نے اس حج کی ادائیگی کی دعوت دی تھی اس میں جانے کے لیے حارث بہت پریشان ہوا، کیونکہ ان کے علاقے میں شدید سیلاب آ جانے کی وجہ سے اس کی فصل پوری طرح تباہ و برباد ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اس دوران سخت محنت کرنے کی وجہ سے حارث بھی بیمار ہو چکا تھا۔ لیکن اگر یہ سب وہ فیصل کو بتا دے گا تو فیصل بہت پریشان ہوگا، لیکن اس نے اس سے جھوٹ نہ بولنے کا بھی وعدہ لیا تھا، اس لیے اس نے سب حقیقت اسے بتا دی۔ ادھر فیصل حج کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن جیسے ہی حارث کا خط ملا وہ اسے پڑھ کر بےتاب ہو گیا، اور اس نے اپنی وہ تمام جمع پونجی جو اس نے حج کی ادائیگی اور سفر کے لیے جمع کی تھی اپنے ہمراہ لی اور حارث کی آبائی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور روانہ ہونے سے قبل اس نے خط کے ذریعے حارث کو اپنی آمد کے بارے میں آگاہ کیا اور اسے تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہو۔ فیصل نے اپنا کچھ ضروری سامان
اور نقدی اپنے ساتھ لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت طویل تھا، اسے جانے میں کئی دن لگ گئے، حتیٰ کہ اسے کئی بار راستے میں رکنا پڑا، مگر اب اس کا سفر ایک گھنے جنگل میں سے تھا، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کہیں بھی نہیں اب رکے گا اور جلدی سے سفر ختم کر کے جنگل سے باہر نکل جائے گا۔ اس طرح وہ مسلسل دن بھر سفر کرتا رہا اور یوں ہی اسے رات ہو گئی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، وہ درختوں کے گھنے جھنڈ میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے سے 7 آدمی نمودار ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں موجود تھیں۔ انہوں نے فیصل کو روک لیا۔ فیصل گھوڑے سے نیچے اترا تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب ڈاکو ہیں۔ ان کے سردار نے آگے بڑھ کر اسے سب کچھ ان کے حوالے کرنے کو کہا۔ فیصل رونے لگا اور منت سماجت کرنے لگا، لیکن سردار نے اس کی ایک نہ مانی۔ فیصل نے بڑی مشکل سے اسے اپنے سفر کا سارا ماجرا سمجھایا، کیسے وہ حج کو جا رہا تھا اور اب وہ ان پیسوں سے اپنے بھائی جیسے دوست کی مدد کرنے جا رہا ہے۔ فیصل نے ڈاکوؤں کے سردار سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دوست کے پاس جائے گا اور اسے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی اسے دے کر باقی رقم لے کر ایمانداری سے اس کے حوالے کر دے گا اور انہیں وہ سارے پیسے دے دے گا، پھر اگر وہ اسے قتل کرنا چاہے تو کر دے۔ سردار اس کی بات سن کر وعدے پر راضی ہو گیا۔ اس طرح وہ اپنے سفر پر ایک بار پھر روانہ ہو گیا۔ ادھر جب حارث کو فیصل کا خط ملا تو وہ مارے خوشی کے فیصل کو ملنے کے واسطے اور اسے سیلاب کی وجہ سے پھٹے راستوں سے بحفاظت لانے کے لیے اس کے راستے کی جانب چل دیا۔ حارث بیمار تو پہلے ہی سے تھا، اس سے راستوں کی دشواری برداشت نہ ہو سکی اور وہ ایک کھائی میں گرنے سے چل بسا۔ دوسری جانب فیصل حارث کے گھر پہنچا تو اسے آتے ہی دردناک حادثے سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ فیصل بے حد رویا اور شدید غم کے وہ واپس چلا گیا۔ اب اس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لوٹنا تھا۔ وہ اپنی ساری رقم لے کر اس کے پاس چلا گیا اور اسے جا کر اپنی دردناک کہانی سے آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ کہنے لگا، تم لوگ میری رقم بھی لے لو اور مجھے قتل کر دو، کیونکہ اب میں اپنے دوست کے غم میں جینا نہیں چاہتا۔ حارث اور فیصل کی داستان سن کر ڈاکوؤں کے سردار نے اسے بخش دیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کا دوست اور بھائی ہے اور وہ اسے حارث جیسا پائے گا۔ اس نے اس کی ساری رقم اسے لوٹا دی اور اسے وہیں سے حج کے لیے روانہ کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے سے اس کا غم کم ہو جائے گا۔ یہ قصہ سن کر قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے تینوں دوستوں حمزہ، معاویہ اور کاشف سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ، ابھی جو قصہ میں نے تمہیں سنایا ہے، تم تینوں کے نزدیک سب سے بڑی قربانی کس نے دی؟ حمزہ نے کہا، فیصل نے، اس نے اپنے دوست کی خاطر اپنا حج ملتوی کر دیا۔ معاویہ نے کہا، میرے نزدیک حارث نے، جس نے اپنے دوست کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ کاشف نے کہا، میرے نزدیک تو ڈاکوؤں کا سردار سب سے بڑھ کر رہا، جس نے فیصل کے وعدے پر اطمینان کیا اور پھر اس کے غم کو سمجھا۔ تینوں دوستوں کا جواب سننے کے بعد قاضی صاحب نے ان کے مقدمے کا معاملہ حل کرتے ہوئے کہا، شطرنج کا مہرہ کاشف کے پاس ہے۔ قاضی کی بات سننے کے بعد کاشف نے مہرہ اپنی جیب سے نکال کر باہر رکھ دیا۔ سب حیران ہو گئے کہ کیسے قاضی صاحب نے اس امر کا فیصلہ کیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا، میرا قصہ سننے کے بعد حمزہ اور معاویہ نے فیصل اور حارث کو اچھا سمجھا، جبکہ کاشف کے نزدیک پورے قصے میں سے ڈاکوؤں کا سردار سب سے اعلیٰ نکلا۔ بس جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسا ہی سوچتا ہے، اور کاشف کے اس جواب سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ شطرنج کا مہرہ بھی اسی نے چرایا ہے۔ اس طرح ان کا مقدمہ حل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ ہی اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، ایسے ہی اعلیٰ ظرف لوگوں کی سوچ بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ
سب دوستوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔